ٹھیک 10 منٹ بعد یمدود کی طرح کیپٹن چکرورتی ان کے سامنے موجود تھا۔ اس مرتبہ وہ ایک بڑی جیپ لے کر آیا تھا۔ تینوں نے اپنے اپنے بیگ اٹھائے اور خاموشی کے ساتھ جیپ نما کار میں بیٹھ گئے، جس کی کشادہ اور آرام دہ سیٹوں پر بیٹھنے کے بعد وہ اس کے غیر معمولی ہونے کے قائل ہو رہے تھے۔ بظاہر دکھائی دینے والی اس جیپ کو شاید بطور خاص طویل سفر کے لیے آراستہ کیا گیا تھا۔ اگلی سیٹ پر چکرورتی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تینوں نے اس کے پیچھے جگہ سنبھال لی۔ تینوں ہی 3 الگ الگ سیٹوں پر بیٹھے تھے۔ طاہر اور سلیم آپس میں قدرے بے تکلف تھے، جبکہ ان کا تیسرا ساتھی، جس کی ملاقات ان سے بالکل آخری لمحات میں روانگی کے وقت ہوئی تھی، زیادہ وقت خاموش رہ کر ہی گزارتا تھا۔ اس نے اپنا نام مشتاق بتایا تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک ہی نظر ڈالنے سے اس کی بے رحمی کا اندازہ کیا جا سکتا تھا۔ اس کا تعلق ملک کے کسی دوسرے شہر سے تھا، جس سے متعلق نہ تو اس نے انہیں بتایا تھا اور نہ ہی دونوں نے جاننے کی دلچسپی ظاہر کی تھی۔ یہاں کسی سے متعلق کوئی بھی جستجو یا تجسس رکھنے کا سیدھا مطلب اپنی موت کو دعوت دینا تھا۔ ان کے ایسے کسی بھی عمل کا مطلب ان کا ڈبل کراس ہونا لیا جاتا تھا، اور یہاں کسی پر معمولی شبے کی کم از کم سزا موت تھی۔ دلی سے غازی آباد اور میرٹھ پہنچ کر کیپٹن چکرورتی نے انہیں ایک سڑک کے کنارے بنے ہوئے ہوٹل سے چائے پلائی۔ تینوں اب تک اونگتے آ رہے تھے، لیکن چائے کا الٹا اثر ہوا۔ کم از کم طاہر تو یہی محسوس کر رہا تھا۔ اس کی دانست میں اس کے دونوں ساتھیوں کو چوکس ہو جانا چاہیے تھا، جبکہ دونوں تھوڑی دیر بعد لمبی تان کر سو گئے۔ انہوں نے 2 الگ الگ سیٹیں سنبھال لی تھیں، جس پر سمٹ سکڑ کر وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ طاہر کی یہ کمزوری تھی کہ اسے دوران سفر نیند نہیں آتی تھی۔ اس کے نزدیک یہ کمزوری ہی تھی، جبکہ اس کے دوسرے ساتھی اس پر رشک کیا کرتے تھے۔ میرٹھ، بجنور اور مظفر نگر سے ہوتے ہوئے وہ شام ڈھلنے پر دیوبند پہنچ گئے۔ اگلا پڑاؤ یہاں پڑا۔ شہر کے باہر ہی محکمہ ریلوے کے ایک شاندار ڈاک بنگلے میں وہ مقیم تھے۔ اس ڈاک بنگلے میں حیرت انگیز طور پر ان کے علاوہ اور کوئی قیام پذیر نہیں تھا۔ طاہر کے لیے بھارت یاترا کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اس نے بھارت کے مختلف شہروں میں موجود سرکاری ڈاک بنگلوں پر قیام کیا تھا، لیکن یہاں کوئی کمرہ حاصل کرنا، خصوصاً اس طرح کے شاندار ریسٹ ہاؤس میں جگہ حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا تھا، کیونکہ عموماً ایسے بنگلے مختلف سرکاری افسران کی عشرت گاہیں بنے ہوئے تھے، جہاں وہ رنگ رنگلیاں مناتے رہتے تھے، یا پھر ان پر انہی افسران کے چہیتے قابض رہتے تھے۔ دیوبند شہر کی مذہبی حیثیت ساری دنیا میں جانی مانی ہوئی تھی۔ یہاں کے عظیم الشان مدرسے میں تو دنیا بھر سے لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا، لیکن یہ ڈاک بنگلہ خالی تھا۔ صاف ظاہر ہے کہ اسے آج کی رات بطور خاص خالی کروایا گیا ہوگا، اور محض ایک رات کے لیے ایس ایس بی نے اس بنگلے کو اپنے سیف ہاؤس میں تبدیل کر لیا تھا۔ کیپٹن چکرورتی نے کمال ہوشیاری سے ایک لمحے کے لیے بھی انہیں اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ دلی سے یہاں تک کوئی ایک جگہ ان کے لیے مخصوص تھی۔ وہ اس ڈاک بنگلے میں بظاہر بھارت کے عام شہریوں کی طرح قیام پذیر تھے۔ رات انہوں نے یہاں گزاری۔ صبح دیر گئے، سب لمبی تان کر سوتے رہے۔ البتہ طاہر، جو عادت کے مطابق الت صبح بیدار ہو گیا تھا، ابھی تک اس نے جان بوجھ کر کروٹ نہیں لی تھی، اور دوسرے کمرے سے اٹھنے والی معمولی آوازوں سے اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ کیپٹن چکرورتی بیدار ہو چکا ہے۔ اب اسے کمرے سے باہر نکلتے قدموں کی چاپ بھی سنائی دے رہی تھی۔ طاہر دم سادے لیٹا رہا، پھر دبے پاؤں اپنے بستر سے اٹھا، اور اب وہ بلی کی طرح پنجوں پر چلتا کھڑکی کے ساتھ لٹکے پردے کے نزدیک آ گیا تھا۔ بڑے تجسس سے اس نے پردہ تھوڑا سرکایا اور شیشے میں سے باہر موجود لان میں کیپٹن چکرورتی کو ورزش کرتے دیکھنے لگا۔ طاہر خود مارشل آرٹس کا ماہر تھا۔ 3 مختلف سٹائلز میں وہ کراٹے کے اعلیٰ ترین اعزاز حاصل کر چکا تھا۔ وہ اس فن کی باریکیوں سے اچھی طرح آگاہ تھا۔ اس کے بے پناہ جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اسے اس جہنم میں بادل نخواستہ جھونکا گیا تھا۔ کیپٹن چکرورتی کی جسمانی پھرتی اور لپک جھپک پر وہ دل ہی دل میں اسے داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ اس کا دل بے اختیار چاہا کہ وہ بھی باہر جا کر اپنا جسم سیدھا کرے، لیکن وہ رک گیا۔